السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم صلاح کورس کے اگلے لیسن کے ساتھ ایک نئے لیسن کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں۔ اچھا، کل جو میں نے کروایا تھا بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بارے میں، کہ فجر کی نماز میں جو سننا ہے اور جو 2 سنت اور 2 فرض، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی، کیا معمول تھا، وہ کون سی سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا اور یہ سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں یہ شروع سے ایک کلچر بن گیا ہوا ہے کہ نا سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، زیادہ تر وہی پڑھی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ سورۃ الاخلاص اگر سب نے پڑھنی ہی ہے، سب پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اس کا لفظی ترجمہ یاد کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں ہمارا خشوع آئے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا جو ہے تلفظ بھی ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگلی جو نماز ہے ہماری ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ میں سورۃ الاخلاص کا جو لفظی ترجمہ آپ سب کو کروانا چاہتی ہوں، اور تلفظ بھی جو آپ میرا سنیے گا اور اپنا تلفظ بھی ٹھیک کیجیے گا، کہیں آپ کی غلطی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ دیکھیں ہم غلطی یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اللہ کہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ کے نام میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جو لام کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کا حق ادا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ الصمد، اس کے بعد لم یلد، لم نہ یلد اس نے جنا، ولم اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا۔ اب یولد کو ہم کیا غلطی کرتے ہیں، یولد جلدی سے کہہ دیتے ہیں، یہ دیکھیں یا کے ساتھ واو ہے، یولد، یولد کا مطلب ہے نہ ہی وہ جنا گیا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی اس کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا۔ ولم اور نہ یکن لہو، یکن ہے لہو اس کے لیے۔ لہو میں اکثر کیا غلطی ہوتی ہے کہ لہو کو یا تو لام کو لمبا کر دیتے لاہو، یا پھر ہا کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے نا، تو اس کو حق ادا ہوگا لہو، لام کے اوپر صرف زبر ہے، ٹھیک ہے۔ لہو کفون، کفون برابر یا ہمسر، احد کوئی ایک بھی، یعنی کہ ولم یکن لہو کفون احد، اور نہ ہے کوئی اس کے لیے کوئی ہمسر یا اس کا کوئی برابر کوئی ایک بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے جنا کسی کو، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا، ولم یکن لہو کفون احد اور نہ ہی ہے اس کے لیے اس کے برابر کوئی ہمسر، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، کوئی ایک بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہم چلتے ہیں اب اپنی اگلی نماز کی طرف، ظہر کی نماز کی طرف۔ اس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، ان کی سنت سے کیا ثابت ہے کہ وہ کون سی سورہ جو ہیں وہ اپنی جو ہے ظہر کی نماز کی جو رکعت ہیں اس میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہر کی فرض رکعت تھی نا، تو پہلی جو 2 رکعت تھی اس میں ان کو لمبا کیا کرتے تھے، فرض جو 4 فرض رکعت ہے نا، اس کی پہلی 2 رکعت کو لمبا کیا کرتے تھے، اور اس میں کیا تلاوت فرماتے تھے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوساط مفصل، اوساط مفصل کون سی سورہ ہیں، 3 سپارے میں سورہ البروج سے لے کر سورہ البینہ تک جو جتنی بھی سورہ ہیں ان کو کہتے ہیں اوساط مفصل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ظہر کی فرض نماز میں جو پہلے 2 رکعت ہیں اس میں اوساط مفصل کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی سورہ البروج سے لے کر البینہ تک۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے جو فرض رکعت ہیں اس کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے زیادہ لمبا کیا کرتے تھے، یعنی اس میں زیادہ لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اسے مسلم میں نے روایت کیا، صحیح مسلم میں باب الصلاۃ میں حدیث نمبر 154 161 and 162 نمبر حدیث۔ اسی طرح یہ سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ اقامت الصلاۃ
باب جو ہے اقامت الصلاۃ میں حدیث نمبر 5 اور 7۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے باب الصلاۃ میں حدیث نمبر 124 اور 125 یعنی 124 اور 125۔ احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی فرض رکعت میں سورہ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ باب الصلاۃ میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، باب الصلاۃ حدیث نمبر 156 یعنی 156۔ اسی طرح ترمذی باب الصلاۃ حدیث نمبر 227 227۔ اسی طرح سنن نسائی باب الصلاۃ حدیث نمبر 16 میں یہ حدیث موجود ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو فرض رکعات میں سورہ الطارق، سورہ الغاشیہ، سورہ البروج، سورہ اللیل، الغاشیہ اور اس سے آگے جتنی بھی سورج ہیں نا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اوساط مفصل جن کو کہا جاتا ہے، سورہ البروج سے لے کر سورہ البینہ تک، تو ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسے صحیح مسلم میں باب الصلاۃ میں 170 نمبر حدیث میں یہ موجود ہے، اور ترمذی باب الصلاۃ حدیث نمبر 227 یعنی 227۔ اسی طرح ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، باب الصلاۃ 124 اور 125، 124 اور 125 حدیث نمبر ہیں، جہاں سے آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو 2 رکعات ہیں نا، وہ زیادہ تر اکثر تیسری اور جو چوتھی فرض رکعات ہیں اس میں صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ نہیں پڑھتے تھے۔ بیچ میں کسی نماز میں کبھی کبھی ثابت ہے، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہی تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے برعکس پہلی جو 2 رکعت تھیں فرض نماز کی، ان کو ذرا لمبا کیا کرتے تھے، اس میں تلاوت زیادہ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی جیسے میں نے بتایا کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں اور زیادہ لمبا کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں زیادہ جو ہے وہ قرآن کی سورت زیادہ لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا لیسن سننے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سب آہستہ آہستہ جتنی سورت میں نے بتائی ہیں اور 30ویں سپارے کی جو سورت ہیں وہ یاد کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تو تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں اور ان کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں لفظی ترجمے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا خشوع برقرار رہے گا اور ہماری نمازیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔